مولانا شفاعت رسول صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں. بدری صحابہ, تمام غزوات میں جتنے بھی صحابہ کرام نے حصہ لیا ان میں سے سب سے زیادہ اولیت اور افضلیت جو ہے وہ بدری صحابہ کو ہے. 17 رمضان المبارک کا جب سورج طلوع ہوا تو مسلمانوں کی کیا حکمت عملی سامنے نظر میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے, اور آپ جب بدر میں پہنچے تو اس سے پہلے کفار کا لشکر وہاں اپنے قدم جما چکا تھا. اچھا. کیونکہ وہ پہلے پہنچے تھے, انہوں نے جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا, اور وہ اس طرح کہ وہ چھوٹے سے پہاڑ تھے, ان پہاڑوں پر وہ خیمہ زن ہو گئے. مسلمان جب بدر میں پہنچے تو مسلمانوں کو صحرا یعنی ریگستان, زمین پر, پستی پر انہیں اپنے خیمے لگانے پڑے. آپ جانتی ہیں کہ جنگی حکمت عملی سے جب کوئی بلند جگہ پر ہو تو اس کو تیر پھینکنے میں, وار کرنے میں اور پورے لشکر کو دیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اور جو نیچے ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے جنگی حکمت عملی میں کمزور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فکر میں اضافہ ہوا, پریشانی میں اضافہ ہوا, اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. 8 تلواریں تھیں صرف, باقی گھوڑے اور اونٹ تھے, وہ کوئی آلات حرب تو نہیں تھے نا, وہ کوئی لڑنے کا سامان تو نہیں تھے. اور ادھر ہر کافر کے پاس, ادھر 1000 کے قریب کافر تھے, ادھر 313 مسلمان تھے. ادھر وہ کھا پی رہے تھے, ادھر روزے کے ساتھ تھے. ادھر وہ پیٹ انہوں نے بھرے ہوئے تھے, ادھر پیٹ خالی تھے. اور ادھر گرمی کی وجہ سے جب ان کو گرمی محسوس ہوتی تو وہ پانی پی لیتے تھے, ادھر گرمی کی شدت محسوس ہوتے ہوئے یہ پانی نہیں پی سکتے تھے. اس صورتحال کو جب دیکھا صحابہ کرام نے, رسول اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک پریشانی میں اضافہ ہوا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم, کہ تم گھبراتے کیوں ہو, ہم اس سارے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیں گے. اور وہ کیسے بدلا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابھی صحابہ بدر میں پہنچے, تھکے ہوئے تھے, پیاسے تھے, ان کی بھوک تھی, تو رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی, بڑی جس کو پہاڑ کہتے ہیں وہ برسائی بارش. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ کرام پریشان تھے. جب کہتے ہیں وہ موسم بدلا تو ہمیں نیند آ گئی, اونگ آ گئی. جب اونگ سے صحابہ کرام باہر نکلے تو ان کا میدان جنگ کا نقشہ بدلا ہوا تھا, ان کے حوصلے بلند ہوئے تھے اور وہ تر و تازہ ہو گئے. نقشہ کیسے بدل گیا کہ جہاں جب بارش ہوئی تو جو پہاڑ تھے وہاں پر گھوڑوں کو پاؤں جمانا مشکل ہو گیا, وہ پتھر تھا. اور جو ریگستان تھا وہ کیونکہ وہاں ریت تھی, مٹی تھی, جب پانی برسا وہاں پر تو وہ جگہ بہتر ہو گئی. یکدم وہ جگہ جو انہوں نے منتخب کی تھی وہ ان کے لیے مقام خطر بن گئی, اور جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے جگہ چھوڑی تھی کہ یہاں ان کے گھوڑے اور ان کے پاؤں پھنسیں گے اور یہ جنگ نہیں کر سکیں گے, وہ جگہ اچھی ہو گئی اور وہ صورتحال بالکل بدل گئی. اور یہ کیوں بدلی کہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اور تمہارے صحابہ میدان جنگ میں بہت کمزور تھے جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے, مگر ہم نے تمہاری مدد کی. اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ موسم سے نہیں جیتی جاتی, آلات حرب سے نہیں جیتی جاتی, وہ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے. اور اس لیے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ تم تھوڑے تھے بدر میں لیکن ہم نے تمہیں زیادہ پر غلبہ عطا فرما دیا, اس لیے کہ تمہاری پشت پر اللہ کی مدد تھی. اور یہ اللہ کی مدد کیوں نازل ہوئی؟ وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور بدر میں پہنچے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے, حالات کو دیکھا, پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے, رب سے دعا کی, اور یہ جملے حضور کی زبان سے نکلے کہ یہ 313 کی جماعت اگر یہ ختم ہو گئی تو تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ اس پر علماء نے بڑے تبصرے کیے ہیں, بڑے تجزیے کیے ہیں, کیا اس 313 سے پہلے حضور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا؟ تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ ان 313 کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی توحید باقی رہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اندرونی جذبات تھے اس کا اظہار اس سے ہوا. معجزات پہ بات کریں گے. مولانا صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ ایک معجزہ بھی پیر صاحب نے بتایا ہے. میدان جنگ کا انہوں نے نقشہ کھینچا, اور سب سے جو چھوٹے مجاہد تھے حضرت معاذ, حضرت معوذ, یہ 2 رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے کفر کے سردار کو زمین بوس کر دیا. لیکن اب مولانا صاحب
لیکن سٹارٹ کس طرح ہوئی ہاں، تھی یہ جنگ؟ میں اس کی جی، طرف آنا چاہ رہی ہوں۔ یہ واقعہ جو انہوں نے بیان کیا بڑا اہم واقعہ اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ ان دو بچوں نے اتنے بڑے سردار کو قتل کیا۔ لیکن یہ سٹارٹ اللہ میں کی 1 to 1 جی نہیں میں آتے تھے اسی کیا؟ طرف میں تھوڑا سا نا ان کی گفتگو سے لنک اپ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے سامنے ان کو پتہ چلے کہ اس موضوع سے کتنا ربط ہے ہماری اس دونوں کی باتوں میں۔ اب رب کی قدرت دیکھیے کہ ابابیلوں سے بیت اللہ پر حملہ کرنے والے جو تھے ابرا کے ان کو نیست و نابود کرایا۔ یہاں جسے بڑا غرور تھا اپنی طاقت پر قوت پر، رب نے کمزور لوگوں سے اس کو زمین بوس کر دیا۔ اب جب اس سے پہلے کہ میں شروع سے بات کروں کہ کیسے جنگ کیسے شروع ہوئی، اس میں ایک اسلام کے فلسفے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ میدان جنگ میں دونوں فوجیں کھڑی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چپ رہنا ہے، نہ تلوار سے لڑنا ہے، نہ تم نے تیر پھینکنا ہے، نہ بھالے سے لڑنا ہے، نہ لکڑی مارنی ہے، نہ روڑا، نہ اینٹ، نہ پتھر، یعنی کہ پہل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، خاموش کھڑے تھے۔ تو وہ بڑے مست تھے اور مست گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مست اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں غرور تھا نا کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، اور رنگ مطلب محفلیں سج رہی تھی وہاں پر، سرود کی محفلیں محفلیں رنگی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھے، 3 کافر، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 کافر سردار کے بڑے سردار تھے، یہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا حل من مبارزن، کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ کیونکہ اس وقت کی جنگوں میں یہ جنگ کا پہلا نقشہ ہوتا تھا کہ انفرادی جنگ ہوتی تھی۔ انفرادی جنگ میں ایک نفسیاتی اثر ڈالا جاتا تھا ایک دوسرے پر۔ اگر فرض کریں انفرادی جنگ میں ایک فوج کے لوگ مرتے جائیں تو ان کے جو مقتول لشکر ہوتا ہے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور جو قاتل لشکر ہوتا ہے اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عوف اور حضرت معاذ کو بھیجا۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم چرواہوں سے نہیں لڑا کرتے۔ اچھا، کیونکہ مدینہ کے لوگوں کو چرواہا اس لیے کہتے تھے کہ وہاں کھیتی باڑی تھی، سبزہ تھا، لوگ اپنے جانور چراتے تھے، بکریاں، یعنی انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ اور ویسے بھی جو اس جزیرت العرب میں جو عرب لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ فوقیت مکہ کے سرداروں کو تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چرواہوں سے نہیں لڑتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اچھا یہی جو بات ان کی تھی نا کہ انسانیت کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سب سے بڑی رکاوٹ حق کی قبولیت میں یہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو واپس بلا لیا، اچھا، اور ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو، حضرت امیر حمزہ کو اور حضرت عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا، اور ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ولید کے مقابلے میں آئے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیبہ کے مقابلے میں آئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں آئے۔ یہ شیبہ اور عتبہ دونوں بھائی تھے، اچھا، اور ولید جو تھا وہ عتبہ کا بیٹا تھا، اور یہ سب سے مغرور سردار تھے۔ اور جب یہ میدان میں ہے تو سرخ اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور پر لگائے ہوئے تھے موروں کے اور باقی چیزوں کے، جو بڑے غرور کی نشانی تھی۔ میدان میں اترے، ایک ہی جھٹکے میں مولا علی نے ولید کو گرا دیا، اور حضرت امیر حمزہ نے ایک ہی تلوار کے وار سے جو عتبہ تھا اسے گرا دیا، لیکن شیبہ حضرت عبیدہ پر غالب آ گیا اور اس نے ان کو زخمی کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو شہید کر دیتا، حضرت امیر حمزہ بھاگے اور انہوں نے جا کے شیبہ کو بھی قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کی جو زخمی تھے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ اب اس مقام پر ایک بڑی اہم بات میرا خیال ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، میرے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس جنگ میں جو سب سے پہلی شہادت ہوئی، سب سے پہلی شہادت وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت مہجہ بن صفوان، وہ سب سے پہلے وہ شہید ہوئے۔ یعنی قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی تعلیمات پر جہاں صاحب ثروت، صاحب منصب، سرداروں کو بڑا یقین تھا اور انہوں نے بڑی قربانی دی، مال صرف کیا، اپنی دولت صرف کی، وہاں غلام بھی کسی طور پر پیچھے نہیں تھے۔ اور مکہ میں جو سب سے پہلا جو شہید ہوا اور جس کا خون زمین پر گرا وہ بھی غلام تھے، اور وہ حضرت عمار کی والدہ تھیں، حضرت یاسر کی بیوی تھی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یعنی سب سے پہلے
कोई भी मैदान आप देख लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जहाँ दीगर लोगों ने अपना सब को निछावर किया, वहाँ गुलामों ने भी नबी वसल्लम पर। हाँ जी मौलाना साहब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस जंग बदर में शरीक थे। इस ग़ज़वा बदर में उनका किरदार क्या था? आपने देखा कि सबसे पहले जब उन्होंने मुबारज़त तलब की कुफ़ार ने, तो रसूलुल्लाह ने अंसारियों को भेजा जी। और जब उन्होंने कहा हम इनसे नहीं लड़ते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले 3 सहाबा भेजे उनमें हज़रत अमीर हमज़ा भी थे। और आप उनकी बहादुरी का ये आलम देखें कि हज़रत उबैदा तो किसी को कत्ल ना कर सके, वो ज़ख्मी हो गए। हाँ जी। मौला अली ने एक कत्ल किया, लेकिन ओवरऑल मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने सबसे ज़्यादा काफिरों को जहन्नम हासिल किया था। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 35 से 40 के दरमियान लोगों को सिर्फ मौला अली ने कत्ल किया था। और उस पहले हमले में 2 काफिरों को जहन्नम वासिल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी के बारे में बदर के हवाले से उलमा ने लिखा है कि हज़रत अमीर हमज़ा तलाश कर के काफिरों को मार रहे थे। अच्छा। तो किसी ने पूछा कि तलाश करके क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इस मैदान जंग में उबई बिन खल्फ को तलाश कर रहा हूँ। उनका उसको क्यों कत्ल करना चाहते हो? वो फरमाने लगे कि उसने कसम उठाई थी मेरे सामने मक्का में कि मैं अपने हाथ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा, मैं शहीद करूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैं उसकी तलाश में फिर रहा हूं। और देखने वाले कहते हैं कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान में उसकी तलाश में पूरा मैदान बदर जो था वो छान रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, और रास्ते में जितने काफिर आते थे उनको जहन्नम वासिल करते जाते थे। और आपकी शुजाअत के हवाले से ये है, बदर के मैदान के हवाले से, कि काफिर जिस तरफ हज़रत अमीर हमज़ा को जाते हुए देखते थे वो रास्ता छोड़ देते थे। वो समझते थे कि हमने ज़रा पहनी हुई है, खोद पहना हुआ है, तलवार है, हमारे पास नेज़े हैं, भाले हैं, लेकिन अमीर हमज़ा जिनके जिस्म पर चीथड़े थे, पतला सा एक कपड़ा था, दुपट्टा, एक कुर्ता था, हाँ और एक तलवार थी, और नंगी घोड़े की पीठ पर बैठे हुए थे। आपका जलाल और रोब और बहादुरी के किस्से इतने ज्यादा थे कि कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तशद्दुद किया अबू जहल ने मक्का में, तो जाकर अबू जहल का जिसने सर फाड़ा था वो भी अमीर हमज़ा थे, और जुर्रत व शुजाअत के साथ, बेबाकी के साथ इस्लाम कबूल किया तो वो भी हज़रत अमीर हमज़ा थे। और जुर्रत बेबाकी के साथ मक्का से मदीना आए चंद सहाबा में हज़रत अमीर हमज़ा भी थे। और हज़रत अमीर हमज़ा के साथ ये भी हजूर के एक चचा थे, और एक और चचा भी थे मैदान जंग में, जिनका नाम हज़रत अब्बास है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जंगी कैदी थे। 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, और मुसलमान जो हैं वो 14 शहीद हुए। जब शहीद हुए तो फिर इनकी मुश्तें बांधी गईं और बांध के इनको मदीने लाया गया। हज़ूर सल्लम मैदान बदर में 3 दिन आपने क़याम रखा, क्यों हज़ूर सल्लम की ये आदत मुबारक थी कि जिस गज़वा में आप तशरीफ़ ले जाते थे, गज़वा ख़त्म होने के बाद 3 दिन आप उसी गज़वा में रहते थे। और 20 घोड़े और 150 के करीब ऊँट माल गनीमत में आया बदर के मैदान में। तो जब मुसलमान मदीना में पहुंच गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में चले गए। तो रात को बेचैन उठ के बाहर आए। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप क्यों बेचैन होकर बाहर फिर रहे हैं? फरमाया, मुझे मेरे चचा की कराहने की आवाज़ सोने नहीं देती, और अगर तुम मुझे इजाज़त दो। देखिए ये हुक्मरानी का उसूल है कि सका चचा है, दिल भी कर रहा है कि मैं उसको रिलीफ दूं, लेकिन नहीं, आपने मुशावरत की, फरमाया कि तुम इजाज़त दो तो मैं इसकी मुश्कें थोड़ी सी ढीली कर दूं ताकि मैं रात को जाके सुकून से सो सकूं। तो हज़ूर सल्लम ने अदलो इंसाफ भी, और फिर क्योंकि अदलो इंसाफ के साथ एहसान का भी तो हुक्म है ना, रसूलुल्लाह सल्लम ने फिर उनकी मुश्कें ढीली की। जब उनकी मुश्कें ढीली की तो मेरे आका ने फरमाया, जितने जंगी कैदी हैं सबकी मुश्कें ढीली कर दो, इसलिए अदल वो। हाँ जी, कुफार से और जिसे कहते हैं बुत परस्ती से एक नफरत, एक दूरी थी उनमें। उन्होंने क्या ये बुत परस्ती के हवाले से क्या खुफिया तदाबीर अपनाई और किस अंदाज से उन सारी चीज़ों को अपनी ज़ात से दूर रखा? ये हकीकत अपने ज़हन में रखी है कि कोई भी अल्लाह का पैगंबर और उसका रसूल, उसकी पूरी ज़िंदगी में 2 बातें नहीं होती, एक शिर्क और दूसरा ज़िना। रब्बुल आलमीन ने इन दोनों चीज़ों से अपने पैगंबरों को, अपने रसूलों को पाक रखा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक वाक़या आता है कि आप गार के अंदर आपको रखा गया था, वहीं आपकी वालदा आकर आप दूध पिलाती थी, तो आपने तारे देखे चमक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रब हैं। थोड़ी देर के बाद तारों के अंदर चाँद नमूदार हुआ, उन्होंने कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। फिर वो सूरज और चाँद, सितारे और चाँद जब गुरूब होने लगे तो उन्होंने कहा कि ला उहिब्बुल आफिलीन, ये डूबने वाले मेरे खुदा नहीं हो सकते।
پھر اس کے بعد سورج نکلا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوبنے لگا تو آپ نے کہا یہ بھی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سارے انسانی فکر کی کوتاہی کا نتیجہ ہے، کبھی اس کو رب، کبھی اس کو رب، کبھی اس کو رب کہتا ہے۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو ستاروں اور چاند اور سورج کو پیدا کرنے والا ہے وہی میرا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر ان کے تو گھر والوں نے پھر کافی مخالفت کی ہوگی اگر وہ اس طرح کے خیالات رکھ رہے تھے شروع میں؟ مخالفت گھر سے بھی ہوئی اور مخالفت باہر سے بھی ہوئی۔ اچھا۔ اور پھر دیکھیے آپ کا جب ایک نظریہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ نظریے کی مخالفت ہوگی۔ زن اور غیر سکہ جو افکار ہوتی ہیں ان کی مخالفت نہیں ہوتی، جو بندہ ایک نظریے پر قائم ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور پھر مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ مثلا وطن چھوڑنا پڑا، آپ نے 2 مرتبہ وطن چھوڑا، آپ نے ہجرت کی۔ آپ کو آگ میں بٹھا کے منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا، آپ نے کہا کہ میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اسی موقع پر جبرائیل امین آ گئے تھے۔ بس 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ تعمیر کعبہ کا بھی شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا؟ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور وہاں پر آپ رہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تھوڑا سا راشن تھا، تھوڑا سا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہ دیا، کہ اللہ نے کہا تھا جواب نہیں دینا۔ 3 دفعہ پوچھنے پر جب تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا آپ اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہاں پر ان کی قیام ہوا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے پانی نکلا، پانی نکلا، یعنی زمزم کا پانی نکلا یا آب زمزم نکلا۔ تو وہاں پر پھر چرند پرند آنے لگ گئے۔ تو چرند پرند جب وہاں بیٹھنے لگ گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر پانی ہے۔ پھر ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، تو انہوں نے بھی وہاں کے پانی پیا، سب لوگ آباد ہونا پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا۔ پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں آباد ہو جائیں۔ تو یہ پہلی آبادی تھی جو وہاں پر ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تھوڑے سے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے۔ پھر وہ آپ کی قربانی کا واقعہ کہ آپ کو رب نے کہا تھا کہ خواب میں کہ اپنے قیمتی چیز کو ذبح کرو۔ پھر وہ انہوں نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رب العالمین نے بغیر ذبح کے حضرت اسماعیل کی قربانی قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر تعمیر کعبہ میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بنیاد کعبہ کی تعمیر کے نہیں رکھی تھی۔ پہلی تعمیر جو کعبہ کی بنیاد تھی وہ حضرت آدم نے رکھی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، انہوں نے بنیادوں سے دیواروں کو اٹھایا تھا، تعمیر نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اس تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میں نے تیرے گھر کو، یہ طوفان نوح میں سارا کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی، تو پھر دوبارہ جب تعمیر کیا کعبہ کو تو تعمیر کرنے کا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا میں یہ تھا کہ اللہ اس جگہ تیرے نبی آخر زمانے آنا ہے، میں نے تیرے گھر کو دوبارہ تعمیر کر دیا ہے، اب اس کی آبادی کے لیے تو اسباب پیدا کر اور تو اسے آباد فرما۔ اور اس کی آبادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف اشارہ تھا، حضور کی آمد کی طرف اشارہ تھا۔